تو آپ کو خبر دے رہا ہوں، عید کے 3 دنوں میں، نوٹ کر لیجئے گا میری بات، عید کے 3 دنوں میں جب جیلوں میں ملاقات بند ہوتی ہے، صرف چند افراد کی ملاقات ہوتی ہے، ان دنوں میں ایک فائنل ملاقات کے حوالے سے کافی شور مچا ہے۔ سننے میں آئے کہ بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں بہت جلد ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے، لیکن کپتان کی ملاقات کے حوالے سے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کے باہر بھی ایک گورنر راج کے حوالے سے جو چیمگوئیاں چل رہی ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے، آپ کہتے ہوں گے کہ کون سی تبدیلی آ رہی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی اینکر یہ بات کر دیتے، لیکن آپ کو میں یاد کریں، میں نے ایک بات کی تھی، اس کے بعد بہت سے ٹی وی اینکرز نے، بہت سے یوٹیوب میں پروگرام کرنے والے اینکرز نے یہ بات کی تھی، اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی تھی کہ کپتان سے اہم ترین ملاقات ہو چکی ہے اور ایک ملاقات جاری۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ایک ملاقات ہونے والی ہے، جاری نہیں، ہونے والی ہے۔ تو آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عید کے 3 دنوں میں، نوٹ کر لیجئے گا میری بات کو، عید کے 3 دنوں میں جب جیلوں میں ملاقات بند ہوتی ہے، صرف چند افراد کی ملاقات ہوتی ہے، ان دنوں میں ایک فائنل ملاقات کے حوالے سے کافی شور مچا ہے۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک فائنل ملاقات، بڑی اہم ترین ملاقات عید کے 3 دنوں میں کپتان کی ہوگی، اور اس اہم ترین ملاقات میں کپتان کے معاملات، کپتان کے مطالبات، کپتان کے دیگر شکایات کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ اب یہ ملاقات سیاسی ہے، اب یہ ملاقات غیر سیاسی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ ملاقات سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے، لیکن یہ ملاقات ایک اہم ترین ملاقات ہے جس کے لیے وقت، ہر چیز طے ہو چکی ہے، اور اس ملاقات کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گا۔ اس ملاقات کو مکمل طور پر اس طرح رکھا جائے گا کہ جس طرح کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے۔ ہاں، کوئی فریق جو ہے اس میں سے کوئی بندہ باہر بات نکالتا ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس ملاقات کا جیسے ہی ذکر شروع ہوا ہے، اس ملاقات کی جیسے ہی گونج نکلی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے جیسے ہی تمام کے تمام اہم ترین افراد کو اطلاع ملی ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر ہیں، چاہے وہ حکومت کے باہر ہیں، سب کے سب پریشان ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کے خد و حال کو جانا جائے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ہم نے جو گیم کھیلی تھی کپتان کے خلاف، اس گیم کے حوالے سے اب اچانک کیا تبدیلی آئی ہے، اب اچانک کیا ایسی مشکل آ گئی ہے کہ کپتان کو فوری طور پر کپتان کے ساتھ ایک ملاقات طے ہوئی ہے۔ میرے ذرائع کہتے ہیں اس ملاقات کے طے کرنے میں رول کسی اور نے ادا کیا ہے، اور ملاقات کے حوالے سے شیڈول کسی اور جگہ بنا ہے، اور یہ ملاقات عید کے 3 دنوں میں کسی دن بھی ہوگی، اور جس دن یہ ملاقات ہوگی اس کے بعد اس ملاقات کی اگر کوئی چیز باہر نکلی تو نکلے گی۔ ابھی تک اتنا ہے کہ یہ اہم ترین ملاقات ہے جس کے لیے ٹائم فائنل ہو گیا ہے۔ عید کے 3 دن پاکستان کی سیاست میں اہم ترین دن ہوں گے۔ ظاہر تو وہ عید کے 3 دن ہوں گے، لیکن وہ سیاست کے بھی 3 دن ہوں گے، اور ایسی سیاست کے 3 دن ہوں گے کہ جس طرح میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکن 2 عیدیں منائیں گے، ایک عید الفطر جو ہمارا اصل تہوار ہے، اور دوسری عید کپتان کی رہائی کی صورت میں جو ملنے والی انہیں خوشی ہے، اس خوشی کو وہ عید کے طور پر منائیں گے، عید جیسا جشن کریں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، نعرے لگائیں گے، اور اپنے کپتان کی جیل سے باعزت بری ہونے، جیل سے ضمانت پر آ رہی ہے، جیل سے رہا ہونے پر وہ اپنا ایک جشن منا کر اس کا اظہار کریں گے۔ سننے میں آئے کہ بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں بہت جلد ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے، لیکن کپتان کی ملاقات کے حوالے سے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کے باہر بھی کئی اہم ترین سفارت خانوں میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کئی اہم ترین جگہوں پر بھی اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے کوئی غیر ملکی شخصیات بھی انتہائی متحرک ہیں، جبکہ پاکستان جس خطے میں رہتا ہے، اس خطے کی اہم ترین غیر ملکی شخصیات جو ہے وہ بھی اب یہ انٹرسٹ لے رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سے معاملات میں سیاسی استحکام آئے، اور سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت
जिसका सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जिसकी सबसे ज्यादा गिरफ्त है, जिसके सबसे ज्यादा रूट्स हैं, उस सियासी जमात को कौमी दहारे में उससे अहम तरीन किरदार अदा करवाने के लिए इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। कुछ जराए कहते हैं कि कप्तान के आने से पहले यह मुलाकात बहुत कुछ तय कर देगी। कुछ जराए कहते हैं कि कप्तान के वो तमाम मुतालबात जो बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिन मुतालबात को समझा जा सकता है कि इन मुतालबात में कुछ हकीकत है, इन मुतालबात जिसमें इलेक्शन के हवाले से बड़ा क्लियर और साफ मुतालबा है कि इलेक्शन जिस तरह रैंकिंग हुई इलेक्शन में जो हुआ उसके हवाले से है। उसके बाद दूसरी जो इसके बाद चीज है वो है जो नजायज मुकदमात है, और तीसरी जो चीज है वो बड़ा क्लियर और साफ और शफाफ है कि आखिरकार वो कौन है जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। यानी वो सियासी जमात कौन है जो बार बार पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है। पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कोई ऐसी बात मेरी इत्तला के मुताबिक किसी मुतालबे में शामिल नहीं है, और ये कप्तान ये खुद इन तमाम तय चीजों के बाद ऐलान करेंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान, जो हमेशा वो ऐलान करते हैं, और साथ ये भी कहेंगे कि हमें अपने इदारों, ये कहा भी है उन्होंने चंद दिन पहले कि मुझे मेरी फौज मजबूत फौज है, मुझे अपनी फौज पे नाज है। तो ये एक गलत फहमियां भी एक बड़ी जो है उससे दूर होंगी और पाकिस्तान के अंदर एक नई फजा कायम होगी। सुनने में आया कि एक बड़ी अहम जगह पर पाकिस्तान से बाहर भी इस बात को बड़ा डिस्कस किया गया है और इस बात पर गौर किया गया है और कहा गया है कि हमें फौरी तौर पर इस काम पर अमल दरामद करवाना है, हमें फौरी तौर पर कोई नई हिकमत अमली बनानी है, और कप्तान के बगैर यह हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती। अब जरा बात करते हैं एक गवर्नर राज के हवाले से जो चेमगोइयां चल रही हैं। मैंने पहले बताया था, अब आपको बता देता हूं। केपीके से तलक रखने वाली 4 शख्सियात की एक मीटिंग होती है। इन चारों शख्सियात का तल्लक जो है हुक्मरान जमात से है। एक शख्सियत उसमें वो शामिल है जो हुक्मरान जमात में नहीं है लेकिन साबका दौर में हुक्मरान जमात की इत्तेहादी रही है, और एक शख्सियत वो है जिनको मुकम्मल तौर पर, जिनका क्लीन स्वीप जिनको हुआ हो गया है इस पे केपीके के अंदर एक सियासी जमात वो है। इन तमाम की तमाम सियासी जमातों ने के 4 नुमाइंदे बैठ के एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में वो मुतालबा करते हैं हुकूमत के किसी जुम्मेदार से कि आप फौरी तौर पर गवर्नर राज के लिए आप इकदाम करें, क्योंकि केपीके के अंदर एक तो सेनेट के इलेक्शन ही हुए, महसूस नशिस्तों के मामले पर फड्डा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए वो उनके गवर्नर राज लगाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन मेरे जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नर राज लगाने की तमाम तर कोशिशें, तमाम तर साजिशें, तमाम तर वो जो एक मुहिम जुई थी वो सब खत्म हो चुकी है, और वाज़ेह तौर पर उन्हें जवाब मिल गया है कि गवर्नर राज लगाने से सियासियत में इस्तेहकाम बढ़ेगा, और ये किसी सूरत में भी मुल्क की मौशियत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और सूबाई असबियत के खात्मे के लिए ये बेहतर नहीं होगा। मेरे पास तो ये भी इतला है कि गवर्नर राज की नाकामी के बाद अब हुकूमत के अंदर बैठे लोग सर पकड़कर बैठ गए हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। क्या हो गया है ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।